پڑھے گا تو سلامتی سے رہے گا، خوشحالی سے جیے گا، اچھا رہے گا، محفوظ رہے گا، ٹینشن ہی کیا۔ نہیں پڑھے گا تو آفتوں میں گھرا رہے گا۔ یقین مانی آرام سے نہیں رہ سکتا انسان۔ جو نماز سے دور ہے، اذکار سے دور ہے، وہ انسان مبتلا ہے۔ اگر اس کو عافیت چاہیے تو نماز پڑھے، اور پھر نماز کے علاوہ اذکار بھی پڑھے، قرآن سے جڑیں، اچھے کاموں سے جڑیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ بہرحال اولین بات یہ ہے کہ توحید ہو انسان کے اندر، ایک اللہ کو مانے اور صحیح ڈھنگ سے اللہ کی عبادت کرے۔ ہم ویسے ہی مانیں اللہ کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا تھا، ہم ویسے ہی مانیں رسول کو جس طرح صحابہ کرام نے مانا تھا۔ اللہ اکبر، وہ ہمارے سلف ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں جن کو بزرگان دین کہتے ہیں، وہی بزرگ ہیں، ہمارے اصل بزرگ وہی ہیں۔ اس لیے ہم اگر یہ کہہ لیں کہ ہم سلفی ہیں تو ہماری مراد یہ ہے کہ جو صحابہ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ان سے ہم علم حاصل کر ہم بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ مراد ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کے ہم فالورز ہیں، ہم قرآن و سنت کی مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لوگوں کی، علماء کی بحثیں بہت ہو جاتی، کبھی تو اتنی ہوتے ہیں کہ وہ ویسٹ ہیں، سب ویسٹ ہیں۔ قیل قال من مانی کی باتیں نہیں چاہیے اسلام میں، دین میں، زندگیوں میں۔ اللہ رسول کی باتیں چاہیے، اللہ کیا فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما گئے ہیں، وہ چاہیے ہمیں، خالص وہی باتیں چاہیے ہمیں۔ کسی کی رائے نہیں چاہیے، دین میں مشورہ نہیں چاہیے، رائے مشورہ نہیں چاہیے، عبادات میں، احکام میں کسی کے مشورے نہیں چاہیے ہمیں، وہ اللہ نے فکس کر رکھے ہیں، وہ چاہیے بس۔ تو اللہ، نماز ایسی چیز ہے، فکس ہے۔ کون سی جماعت ہوگی مسلمانوں کی جو نماز کو یعنی ٹھکراتی ہو یا نماز کا انکار کر سکتی ہے؟ کوئی نہیں، سب مانتے ہیں اس بات کو، بلکہ ایسے مانتے ہیں جس طرح انہیں یہ یاد رہتا ہے کہ موت برحق ہے، اسی طرح وہ سمجھتے ہیں، نماز کو اتنا یقین سے لیتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں، کیونکہ فرض ہے نماز۔ سارے اہل اسلام کسی بھی جماعت، کسی بھی فرقے سے ہوں گے، وہ نماز کے قائل ہیں اور پڑھتے ہیں۔ بس اللہ سب کی اصلاح فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں نیک توفیق اور کامل اخلاص عطا فرمائے قول و عمل میں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، نماز پڑھا کریں اور اللہ سے ڈریں۔ آخرت ایک مقام ہے، چھوٹی چھوٹی سوچ نہ رکھا کریں، ذرا بڑا سوچیں۔ اس کے بعد، اس زندگی کے بعد کہیں اور ہے زندگی، یہ صرف انتقال ہے، پیدا ہو گئے ہیں، اب ایک ظاہری موت ہوگی، لیکن انسان کو کہیں ایسے مقام پر جانا ہے جس کو ہم آخرت بولتے ہیں، قیامت بولتے ہیں۔ اللہ اٹھائے گا اس دن، پھر سوال ہوگا اس دن۔ جو نمازوں میں کامیاب رہے گا، نیک صالح بن کر جیا ہوگا، اللہ کی اطاعتوں میں اس نے زندگی گزاری ہوگی، وہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہوگا، اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو ہم اسی کے طلبگار ہیں اللہ سے، اور اسی کے لیے کاوشیں کرتے رہتے ہیں۔ زندگی میں جینا ہے تو یہ سب اسباب میں ہی داخل ہیں، اس لیے ایسے بھی اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو میری یہی بات ہے کہ اذکار کے بارے میں، نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سنت پہ عمل کے بارے میں، اس بارے میں کثرت سے آئے گا، کیونکہ ہمارا دین ہے۔ آپ کتنے ہی باتیں کر لیں، آ کر پھر کر آخر میں بہت باتیں کرنے کے بعد بھی، زندگی بھر کے ہر شعبے کے بارے میں کہنے کے بعد بھی، ہر ٹاپک پر جب باتیں ختم ہو جائیں گی، پھر بات پھر کر یہیں آئے گی کہ نماز ہے، دعا ہے، اذکار ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اسی پر آ کے بات ختم ہوگی، کیونکہ شروع بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلمان مومن کی زندگی ہے، اس کو چھوڑ کر کہیں مومن نہیں ہوتا۔ مسلم تو مسلم رہ جاتا ہے، لیکن مومن نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو لیتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، جیسے نماز پڑھ لیتا ہے، صبح شام کے اذکار پڑھ لیتا ہے، تھوڑا جتنا میسر آئے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سن لیتے ہیں، تھوڑا ترجمہ سن لیتے ہیں، تھوڑا قرآن عربی سن لیتے ہیں، دعائیں کر لیتے ہیں اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور سب کے ساتھ حسن سلوک سے رہتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، سب کے ساتھ خوش رہتے ہیں، سب کی خوشیوں میں خوش رہتے ہیں۔